بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ التین پڑھیں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اس سورت کو سورۃ التین والتین والزیتون بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں تین کا مطلب ہوتا ہے انجیر، ٹھیک ہے، انجیر کو عربی میں التین کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس سورت کو ہم سورۃ التین کہتے ہیں۔ اب اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف جانے سے پہلے ہم اس سورت کی امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عشاء کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والتین والزیتون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ قرات کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ یہ تھی اس سورت کی امپورٹنس۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے ترجمہ تفسیر کی طرف۔ والتین والزیتون، والتینی، یہاں پہ ول کا مطلب ہوگا قسم ہے، ٹھیک ہے، تینی انجیر کی، وا اور زیتونی زیتون کی، قسم ہے زیتون اور انجیر کی۔ اس صورت میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں تو یہ ہو گئی انجیر اور زیتون، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں چیزیں درخت ہیں، مطلب ٹھیک ہے، یہاں پہ 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے جن میں سے 2 درخت ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انجیر ہے اور ایک زیتون ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سے قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ تین اور زیتون یہ دونوں درخت ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک قول یہ ہے کہ تین اور زیتون جو ہے یہ جگہوں کے نام ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ان درختوں کی بہت زیادہ کثرت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک فرسٹ پوائنٹ میں یہ ہے کہ یہ درخت ہیں دونوں، دوسرے پوائنٹ میں کیا ہے کہ یہ جگہ کے نام ہے جہاں پہ کہ زیتون اور انجیر کے درخت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اب یہ کون سی جگہ ہے؟ شام کا ملک ہے وہ، کیونکہ شام کے ملک میں زیتون اور انجیر کے درخت بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ شام کا ہی وہ ملک ہے جہاں پہ بہت سے انبیاء کرام تھے، کہ وہاں پہ بہت سے انبیاء کرام کو نبوت ملی۔ ان انبیاء کرام میں سے اب ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس جگہ پر بہت سے انبیاء کرام آئے ہیں۔ اب دیکھیں 2 میں نے آپ کو اس کے بتا دی، مفسرین کے اقوال 2 بتا دیے کہ اس کے بارے میں مفسرین کے کیا قول ہے۔ تیسرا قول دیکھیں، یہ تیسرا قول یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تین اور زیتون جو ہے اس سے مراد شہر ہیں، تین سے مراد دمشق کا شہر ہے اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے۔ اب چوتھا قول دیکھیں، چوتھا قول مفسرین کا یہ ہے کہ تین اور زیتون جو ہے یہ دونوں پہاڑوں کے نام ہیں۔ اب میں ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ مفسرین کے قول جو 4 ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ دونوں درخت ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جگہ کے نام ہے جہاں پہ ان درختوں کی، زیتون اور انجیر کے درختوں کی بہت زیادہ کثرت پائی جاتی ہے، اور کہاں کثرت پائی جاتی ہے؟ شام کے شہر میں۔ اب شام کے شہر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا تھا، جن میں انبیاء میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ان دونوں جگہوں کی قسم کھائی ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ بہت بڑے شہر ہیں، ٹھیک ہے، اس سے مراد شہر ہے زیتون، اور تین سے مراد تین دمشق کا شہر ہے، اور زیتون جو ہے یہ بیت المقدس یہاں پہ مراد ہے۔ اب چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ دونوں پہاڑوں کے نام ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں یہ کوسچن آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین اور زیتون ان دونوں درختوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ان درختوں کی قسم کھانے کے پیچھے؟ تو اس کا آنسر یہ ہوگا کہ یہ دونوں درخت جو ہے یہ بہت بابرکت ہیں اور منافع دینے والے ہیں۔ ان پھلوں میں گٹھلی بھی نہیں ہوتی ہے، اور ان کا چھلکا بھی جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور ان دونوں درختوں کا پھل جو ہے غذا کا کام دیتا ہے، خوراک کے کام آتا ہے۔ اسی طرح ان میں بہت سی بیماریوں کی بھی شفا ہے، اور زیتون کا تیل تو زیتون کے سے جو ہم تیل حاصل کرتے ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ اب ہم دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں۔ وَطُورِ سِینِین، وَطُوری کا مطلب ہے اور طور، سنین سینا کی، اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھ لی تھی 2 چیزیں جو درخت تھیں، انجیر اور زیتون کا۔ تیسری چیز یہاں پہ آ گئی ہے جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کوہ طور کا پہاڑ۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو
تختیاں دی تھیں۔ دیکھیں اس آیت میں کیا ہے، وَطُورِ سِنِین، طور وہ پہاڑ ہو گیا جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تختیاں دی تھیں انہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سنین ہے نا، سنین یہ اس مقام کا نام ہے جہاں پر یہ پہاڑ واقع ہے، کہ کہہ لیں جو جگہ ہے اس کا نام سنین ہے اور جو پہاڑ ہے وہ طور کا پہاڑ ہے۔ اور آج کل بھی یہ جو پہاڑ جگہ ہے نا جس کو سنین کہا جا رہا ہے، یہ اس جگہ کا آج بھی نام سینا ہی ہے، اس جگہ کو سینا کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو پہاڑ ہے نا، کوہ طور کا پہاڑ، یہ پہاڑ مصر سے مدین کے راستے میں یا پھر مدین سے مصر کے راستے میں آتا ہے۔ اب دیکھیں جو جگہ ہے سنین، وہاں پہ پہاڑ ہے کوہ طور کا پہاڑ۔ اب وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ 2 مرتبہ کلام بھی فرمایا تھا۔ اور اسی پہاڑ کے دامن میں نا ایک وادی واقع ہے جس وادی کا نام ہے طویٰ، وادی طویٰ، اور اس وادی کو قرآن مجید میں بہت مقدس وادی کہا گیا ہے۔ اب ہم تیسری آیت دیکھ لیتے ہیں، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس کا ترجمہ یہ ہوگا وَهَذَا الْبَلَدِ، اور اس شہر کی، امین امن والے، اور اس امن و امان والے شہر کی۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قسم کھائی ہے، 2 درخت، انجیر اور زیتون۔ تیسری چیز کیا ہے، جو سینا کے میدان میں پہاڑ ہے کوہ طور، اس کی۔ اور چوتھی چیز اب کیا ہے، امن و امان والے شہر کی۔ اب یہ امن و امان والا شہر کون سا ہے، مکہ کا شہر۔ چوتھی چیز کون سی ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، مکہ کے شہر کی، جو کہ بہت امن و امان والا شہر ہے۔ اور یہ جو مکہ کا شہر ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا تھا، اور جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن و امان والے شہر کی۔ اب یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ بلد الامین کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے بلد الامین کہنے کی مکہ مکرمہ کو کیا وجہ ہے؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، بلدن آمینہ، اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن و امان والا شہر بنا دے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یہ جو مکہ مکرمہ کا شہر ہے نا، اس کو امن و امان والا شہر بنا دے۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا کہ اس امن و امان والے شہر کی قسم۔ اب دیکھیں جن 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ ہم نے دیکھ لی ہیں۔ پہلی چیز کیا دیکھی ہے ہم نے، انجیر اور زیتون کا درخت، ٹھیک ہے۔ اب میں نے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انجیر اور زیتون سے مراد جگہ بھی ہیں جہاں پر کہ یہ بہت زیادہ درخت پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ درخت صرف شام میں نہیں بلکہ فلسطین میں بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ انجیر اور زیتون کے درخت شام اور فلسطین میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ان سے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور انہیں انجیر عطا کی گئی تھی۔ میں نے آپ کو کیا بتایا، انجیر اور زیتون جو ہیں فلسطین اور شام میں پیدا ہوتی ہیں، اور اس لیے فلسطین اور شام میں زیادہ تر پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان سے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور فلسطین کے شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ان پر اب کون سی کتاب نازل ہوئی ہے، انجیل، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دوسری کس چیز کی قسم کھائی تھی، کوہ طور کی، جو کہ سینا کے صحرا میں یا میدان میں ہے۔ اب یہ وہی کوہ طور ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی تھی۔ اب دیکھیں چوتھی چیز کون سی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، امن و امان والا شہر، جو کہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور ان پر قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان 4 چیزوں کی قسم کیوں کھائی ہے۔ اصل میں ان چیزوں کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آگے جو ان سے باتیں ہمیں اگلی آیات میں بتا رہے ہیں نا، جو احکامات ہمیں اگلی آیات میں دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آگے آیات میں احکامات ہیں وہ ان تمام کتابوں میں احکامات موجود ہیں۔ ان تینوں پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو یہی پیغام دیا ہے۔ کون سے 3 پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ فلسطین کے شہر میں بھیجے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ سینا کے پہاڑ، سینا کے صحرا میں جہاں پہ کوہ طور ہے وہاں پہ ان کو نبوت ملی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مکہ مکرمہ کے بابرکت شہر میں ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو اگلی آیات ہم پڑھیں گے ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ ان تینوں پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو بتائے تھے، اور
ان تینوں پیغمبروں کو جون جون سی کتابیں ملی تھیں ان تینوں کتابوں میں یہ احکامات درج ہیں۔ اب جو باقی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لَقَدْ بے شک، خلقنا ہم نے پیدا کیا ہے، انسان کو، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، احسن تقویم بہترین سانچے، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین سانچے میں۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنی تمام مخلوقات میں نا سب سے حسین جو ہے نا وہ انسان کو بنایا ہے۔ جیسا کہ ابن عربی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان سے احسن کوئی نہیں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جاندار بنانے کے ساتھ عالم، قادر، سمیع، بصیر، مدبر اور حکیم بھی بنایا ہے، اور یہ سب صفات دراصل خود حق تعالیٰ کی ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی جو اپنی صفات ہیں نا، سمیع، بصیر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی یہی صفات ہم انسانوں کو دی ہیں، اس لیے ہم لوگ اشرف المخلوقات کا درجہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق ہم لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، ظاہر و باطن اور حسن و جمال کے اعتبار سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سب سے حسین بنایا ہے، اور جسم کے اعتبار سے سر سے پاؤں تک انسان ایک زبردست تخلیق ہے۔ اب دیکھ لیں، انسان کا سر، دماغ عجیب کام کر رہے ہیں، لیکن ایک مستقل فیکٹری معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو برین ہے، ایون اگر ہم سوئے بھی ہوں تب بھی ہمارا دل کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، 24 آورز ورکنگ میں، ایک مشین کی طرح ہمارا دل کام کر رہا ہے، اسی طرح ہمارا برین ہر وقت ورکنگ میں ہے۔ ان شارٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن مخلوق بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم 5ویں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ثُمَّ پھر، ثُمَّ کا مطلب ہوتا ہے پھر، رَدَدْنَاهُ لوٹا دیا ہم نے اس کو، اسفل سافلین پست سے پست حالت میں، پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو پست سے پست حالت میں۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں پست سے پست حالت یہ ہوتی ہے کہ نچلی حالت میں، سب سے لوور درجے پہ کر دینا، سب سے نیچے والے درجے پہ کر دینا۔ اب دیکھیں، اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ کافروں کی اور فاجروں کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ، اب دیکھیں، جو لوگ مومن نہیں نہ ہیں، وہ دنیا میں چاہے کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مالدار، یا دنیا میں ہمیں کتنے ہی سٹیٹس والے کیوں نہ لگ رہے ہوں، لیکن آخرت میں وہ ہیں جو کافر ہیں، جو مومن نہیں لوگ ہیں، فاجر ہیں جو، وہ انتہائی نچلے درجے پر ہوں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے احسن طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے، تمام کمالات اور صلاحیتوں کو دنیا کے عارضی فائدے اور مزے کے لیے انہوں نے ضائع کر دیا ہے۔ اب اس ناشکری کی سزا انہیں آخرت میں ملے گی، جو کہ دوزخ ہوگی۔ اب دیکھیں، جب ہم اگلی آیت پڑھیں گے نا، اس میں اب اللہ تعالیٰ انسانوں کو نا الگ کر رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان لوگوں کو ڈسٹنگوش کر رہے ہیں یا ڈفرینس کر رہے ہیں ان لوگوں کا کافروں کے ساتھ۔ اب ایک تفسیر تو میں نے اس آیت کی آپ کو یہ بتا دی کہ جو کافر ہیں، جو مومن ہیں، جو مومن نہیں ہیں، جو فاجر ہیں، وہ دنیا میں دنیا کے فائدوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ آخرت کی فکر ہی نہیں کرتے، انہیں آخرت پہ یقین ہی نہیں ہوتا ہے، تو یہ لوگ آخرت میں سب سے نچلے درجے پر ہوں گے۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ بن گئی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کچھ مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر انسان جیسے بڑھاپے میں بہت کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کی خوبصورتی، اس کی طاقت ساری ختم ہو جاتی ہے، اور جوانی کی طرح یعنی کسی اچھی حالت میں نہیں ہوتا وہ، اور اسے اپنی اچھی حالت جوانی میں آنے کی اب کوئی امید بھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان اب بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، وہ بیماریاں اسے بہت ساری لگ جاتی ہیں، عاجز ہو جاتا ہے، اور مادی اور دنیاوی لحاظ سے وہ کسی کام کاج کا نہیں رہتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم انسان کے برعکس دوسری مخلوقات کو دیکھ لیں، جیسے جانور وغیرہ دیکھ لیں، تو وہ موت تک اپنی کام میں لگے رہتے ہیں۔ انسان ان سے دودھ حاصل کرتا ہے، سواری ان پہ کرتا ہے۔ اب کوئی بڑے سے بڑا جانور بھی کیوں نہ ہو جائے، اس نے اپنی ایکٹیویٹیز جو اس کی ہم اسے لے رہے ہیں کام اس جانور سے، اس کی موت تک ہم جاری رکھتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی جانور دودھ دے رہا ہے تو وہ جانور مر جائے گا، اور تب بھی پھر ہمیں اس کا نقصان ہوگا، یا ہم اسے دودھ نہیں حاصل کر سکیں گے، لیکن وہ بڑھاپے میں بھی اپنی وہ ڈیوٹی دے رہا ہوگا۔ لیکن جو انسان ہے
جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، تو وہ کسی کام کاج کا نہیں رہتا، وہ عاجز ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے جو جانور ہیں، جب جانور کو ہم ذبح کر دیتے ہیں تو وہ ذبح ہونے کے بعد بھی ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ان کی کھال، ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت، ہر چیز ان کی ہمارے کام میں آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں اب ایک بوڑھا انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو دوسروں کو اس سے کچھ خاص فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن جب جانور کو دیکھ لیں، جو جانور ہیں ان کی جب ذبح ہم کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی ان سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ مختصر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی مادی اور جسمانی حالت اور کیفیت کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم چھٹی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ مگر الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، عملو عمل کرتے ہیں، صالحاتی نیک، فلاحم پس ان کے لیے، اجر اجر ہے، غیر بے ممنون انتہا بے انتہا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل تو ان کے لیے اجر ہے بے انتہا۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو چیزیں جو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں وہ بڑھاپے میں کمزور نہیں ہوتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو جسمانی بیکاری اور مادی خرابی کا نقصان ان کو نہیں پہنچتا۔ جو نیک مسلمان ہوتے ہیں نا، ہوا وہ برا ہی کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی وہ مفلوج ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بری حالت عارضی ہے اور اس کو موت آنی ہے، اور پھر موت کے بعد کی جو زندگی ہوگی اس کی وہ انشاءاللہ بہترین ہوگی اور اسے بہت سی نعمتیں میسر ہوں گی، اور یہ جو دنیا میں اس کی مفلوج ہے، اس کو جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، یہ سب عارضی اس کی تکلیفیں، اور اس نے ان تمام تکلیفوں نے، اس کی بیماریوں نے ختم ہو جانا ہے، اور پھر اسے ایک ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی، نعمتوں سے بھرپور زندگی ملنی ہے۔ اور اس احساس کی وجہ سے اس کو بڑھاپے کی جو تکلیفیں بھی ہوتی ہیں نا، وہ بھی بہت ہلکی لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیک اور صالح مومنین ہوتے ہیں نا، ان کا اجر و ثواب کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ عمل کم ہو جانے کے باوجود ان کے نامہ اعمال میں وہ سب اعمال لکھے جاتے ہیں جو وہ جوانی اور طاقت کے زمانے میں کرتے رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جو عمل یہ اپنی تندرستی میں کیا کرتا تھا نا، وہ سب اس کے اعمال نامے میں لکھتے رہو۔ اور اس کے علاوہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنین اور جو صالح لوگ ہیں ان کے لیے ان کی جزا جنت اور ان کو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کا اجر جو ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ اس کا اجر دنیا کی زندگی سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے لیے بڑھاپے اور کمزوری میں ایسے دوست، شاگرد اور ساتھی مہیا کر دیتے ہیں کہ جو ان کی آخری سانسوں تک ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی ہر طرح کی خدمت کرتے ہیں۔ اور بڑھاپے میں جب عام انسان جسمانی طور پر بالکل بیکار ہو جاتا ہے اور لوگوں پر بوجھ سمجھا جاتا ہے نا، تو اللہ کے بندے اس وقت بھی بیکار نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 7۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ۔ فما، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، فما پس کون ہے، یکذب جھٹلا سکتا ہے تم کو، بعد اس کے، بالدینی جزا و سزا کے معاملے میں۔ پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد جزا اور سزا کے معاملے میں۔ اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ تخلیق انسانی کے کمالات کا ذکر کریں کہ کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن طریقے سے بنایا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف انسان کو اللہ تعالیٰ لے کر جاتے ہیں۔ اس آیت میں اب جو قیامت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو کہا گیا ہے کہ تم ذرا اپنے وجود پر غور تو کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کس قدر نشانیاں موجود ہیں۔ ہم نے انسان کو بچپن کے بعد جوانی کی طرف بھرپور طاقت بخشی، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بوڑھا کرتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس انسان کو ہم نے بچپن کے بعد جوان ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں کیا؟
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں، اتنی سارا قدرت کے ایسے مناظر دیکھ لی ہیں کہ اس کے بعد آپ کے پاس اب کیا ایسی ریزن ہے قیامت سے جو آپ روز جزا سے انکار کرتے ہو اور آخرت کو جھٹلاتے ہو؟ آپ اس کی کیا ایسی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا کیا ریزن ہے جو آپ کو آخرت کے دن کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الیسا کیا نہیں ہے، اللہ اللہ، باحکم الحاکمین سب حاکموں سے بڑا حاکم، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نا دنیا کے سب حاکموں پر حاکم ہے اور قیامت کے دن فیصلہ کر کے نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور جو بدکار ہیں، جو کافر ہیں، ان کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ جس طرح دنیا کے بادشاہ اور حکمران اپنے نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں نا، سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہیں ان کو قیامت والے دن اس کا بدلہ ملے گا، جنت ملے گی، اس میں بہت سی نعمتیں ملیں گی، لیکن جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بدلہ ہے، ان کے لیے دوزخ ہے۔ اس صورت کا ترجمہ تفسیر یہاں اختتام پذیر ہوا۔ جزاک اللہ۔